اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے روایتی مذہبی فکر کا المیہ اور ہمارے عہد کی ریاست۔ یہ آصف حسین صاحب ہیں، ان کا مضمون ہے۔ آج کی موجودہ جدید دنیا میں کمزور سے کمزور تر ریاست بھی اندرونی طور پر کافی طاقتور ہوتی ہے۔ اسلام نے جس عرب معاشرے کو انقلابی سطح پر تبدیل کیا تھا، وہاں کوئی منظم ریاست سرے سے تھی ہی نہیں۔ مکہ ہو کہ مدینہ، وہاں کسی ایک حکمران کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، جبکہ اہل اسلام سے پیشتر فرعون، نمرود منظم ریاست کے حکمران تھے۔ یہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے اکثر و بیشتر انبیاء کے سامنے رومی سلطنت منظم ریاست تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 10,000 انبیاء کے قتل کی کہانی موجود ہے، جو بنی اسرائیل کی اصلاح کے نتیجے میں قتل ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ ان انبیاء کی جد و جہد کا نتیجہ کسی انقلاب کی صورت نہیں نکل سکا۔ اکثر و بیشتر انبیاء کو ہجرت کرنی پڑی۔ اسلام میں جب ملوکیت آئی تو خرابی کے خلاف اٹھنے والوں کو جان دینی پڑی تھی۔ یاد رہے، یہ اسی عرب کی سوسائٹی تھی جہاں 4-5 دہائی پیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب پیدا کر کے گئے تھے، لیکن وہاں بھی منظم ریاست بننے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سمیت درجنوں مصلحین کی صرف دعوت اصلاح پر شہادت ہوئی تھی۔ مسلمانوں پر چونکہ 14 صدیاں ملوکیت کی صورت میں آمریت ہی رہی ہے اور اس کے فوراً بعد استعمار آ گیا، اس لیے ان کے ہاں اکیڈمک سطح پر وہ علم ہی ڈیولپ نہیں ہو سکا جہاں جدید منظم ریاست کے اندر حکمران کی غلط روی سے نمٹنے کے کسی طریقہ کار پر بحث ہوتی۔ وجہ یہ تھی کہ جو آتا تھا وہ فتح کر کے قابض ہوتا، اس لیے ایسی کسی بحث کا مطلب ہی بغاوت تھا۔ اب نئے فکری ضابطے اور طول ہمارے علماء اور مصلحین کے کیسے ڈیولپ کرتے، کیونکہ بحث کا نتیجہ ہی جان سے جانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان بعد از استعمار انگریز کی چھوڑی ہوئی جدید دنیا میں مؤثر طریقے سے حکمرانوں سے اپنی بات منوانے کے ٹول سے اور اس کے مؤثر طریقہ کار سے ہی ناآشنا ہیں۔ یہ سوشل سائنسز کا مضمون ہے، اور آج کی سوشل سائنسز اپنی پوری حیت ہی بدل چکی ہے، جبکہ علماء کے پاس ریاست کا تصور یا تو مدخلیت کا پرانا تصور ہے یا پھر متغلبیت کا، جبکہ آج کے دور میں جمہوریت آ چکی ہے جس کے اپنے اصول و ضوابط اور تبدیلی کے ٹولز ہیں۔ علماء حضرات آج بھی حکومت کے خلاف خروج کے پرانے ٹول لے کر نکل پڑتے ہیں، جو کہ اب کارگر ہی نہیں، اور آج کی جدید دنیا نے اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آج کی اس ریاست کو بھی عام گروہوں کے سامنے اس قدر طاقتور بنا دیا ہے کہ سری لنکا جیسا ملک بھی ٹامل ٹائگرز کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ اب خادم رضوی صاحب کم و بیش کئی بار سڑکوں پر نکلے ہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے۔ جائز مطالبہ ہے، لیکن خود بریلوی مسلک ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح لال مسجد والے تھے، سینکڑوں بچے مروائے، کیا نتیجہ نکلا؟ خود دیوبند مسلک ان سے کنارہ کشی اختیار کر چکا ہے۔ الدعوہ کے حافظ صاحب مکی صاحب کسی دور میں بہت بڑے متجدد بن کر اٹھے تھے، آج کہاں ہیں؟ ایسے ہی افغانستان اور سوڈان میں عرب شیوعی اٹھے تھے، آج کہاں ہیں؟ پاکستان کے اندر TTP نے انقلاب کے نام پر کیا فساد پھیلایا؟ یہ سب سوچنے سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ ان سب میں جو ہزاروں انسان بکروں کی طرح ذبح کروائے گئے، ان سب کے نتائج کیوں نہیں نکلتے؟ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تقدیر کے مفتی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہمارے ہاں مذہبی لوگ جذبوں کی بات کرتے ہیں، بھائی جہاں جذب حقیقت ہیں وہیں قرآن میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ کا حکم بھی آیا ہے، جس میں علم و حکمت، ٹیکنالوجی، دشمن کی استطاعت کا درست تجزیہ، یہ سب شامل ہے۔ جذبے ہونے کے باوجود خندق کھودی نہیں گئی تھی۔ آج کے دور کے مطابق سوشل سائنس میں جدید دنیا میں حکمرانی پر اثر انداز ہونے کے ٹولز پر جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ اقبال، سید مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تھے۔ ان کو ہمارے معاشرے میں ڈیپ اسٹیٹ کے کہنے پر ہمارے حکمرانوں نے معطوف ترین طبقہ قرار دلوا رکھا ہے، جبکہ سید مودودی کی حکمرانی کی عمرانی فکر ہی وہ آج کے دور کا سب سے کارگر ٹول ہے، جسے اگر مذہبی طبقہ سمجھ لے تو 5 سال میں ملک میں اسلامی حکومت آ سکتی ہے، خواہ وہ انتخاب کے ذریعے ہو کہ انقلاب کے ذریعے، جو کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مثلاً سارا اس بات کا ادراک کا ہے کہ
اتنی بڑی بڑی تحریکوں کے حوالے سے سوچا جائے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کے اپنے ساتھ ملانے کے باوجود یہ آخر کار اسٹیبلشمنٹ یا حکومتوں کے کسی ایجنڈے کے لیے ہی کیوں استعمال ہو جاتے ہیں؟ جب اس سوال پر جواب تلاش کیا جائے گا تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی کے اندر لکھا گیا وہ واقعہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ریشمی رومال کی زیر زمین تحریک سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے شیخ الہند کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ تحریک ناکام ہو جائے گی۔ آج کی منظم ریاستوں میں کوئی بھی خفیہ تحریک نہیں چل سکتی، اور اس کے بعد ویسے ہی ہوا، جس کی پیشگوئی ایک 22-23 سالہ نوجوان نے کی تھی اور جسے مدارس کے بڑے بڑے شیوخ نہ سمجھ سکے۔ ہمارے عہد کے علماء کرام بھی دیوبند کے انہی پرانے بزرگوں کی ذہنی فکری سطح پر کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے بھی لوگ حکومتی رویوں پر دل گرفتہ رہتے ہیں، اس پر یا تو آرام سے مدارس اور مساجد میں پڑھے تعلیم و تربیت کرتے رہتے ہیں، یا پھر ان کے درمیان میں سے کوئی فضل اللہ، صوفی محمد، مولوی عبدالعزیز، خادم رضوی، سعید گجر، بن لادن جیسے لوگ اٹھتے ہیں، لیکن سوائے خون خرابے اور سیکولر عناصر کے ایجنڈے کو تقویت پہنچانے کے نتیجے کچھ نہیں نکل پاتے، کیونکہ معاشرے میں یہی مسالک کثرت میں ہیں، اس لیے نام بھی نہیں کہے گا۔ اب تک 200 برس میں لاکھوں افراد قربانی دے چکے، لیکن تاریخ اور ٹیکنالوجی کا فرق ہے کہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم علم و حکمت سے ختم ہونے والے طاقت و قوت اور انٹلیکٹ کے فاصلے جذبوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری ناکامی کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔